بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 43 استعفوں کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ کہا تھا کہ وہ جو آخری 43 استعفے ہیں جنہوں نے نہ صرف رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس بلکہ وہ اسپیکر کے پاس بھی گئے تھے اور وہاں جا کر بھی استدعا کی تھی کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں تاکہ ہم جو نگران وزیر اعظم کا جو پروسیس ہے یا جو دوسری جانب پروسیس ہے جو پارلیمانی لیڈر کا جو اور اپوزیشن لیڈر کا، وہ تمام اپنا آئینی جو ہمارا حق ہے اور ہماری آئینی جو ذمہ داری ہیں وہ ہم پوری کر سکیں۔ تو ان 43 نے جا کے اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے واپس لے لیے تھے۔ اسپیکر نہیں ملا تھا، ان کو میل کر دی گئی تھی اور باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب اس پر اعتراض لگا تھا اور وہ اعتراض ختم کرتے ہوئے عدالت نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے، جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت تھی۔ اہم تفصیلات ہیں اس کی سماعت کا حوال، وہ کل سماعت ہوئی تھی اور آج اس کا تحریری فیصلہ بھی سامنے آ گیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو ایک اہم معاملہ ہے، وہ ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا استعفیٰ ہے، جو نگران حکومت سے تنگ آ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وہ ان کی اپنی حکومت کے لیے، اور جب وہ حکومت کو ریپریزنٹ کرتے تھے تو بہت بڑی کاوش ہے ان کی، اور انہوں نے حکومت کو بہت بہتر انداز میں ریپریزنٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے نگران سیٹ اپ نے ان کو تنگ کیا جس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئی ایم ایف کے خوف میں آ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے خوف میں اور ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے حکومت نے گڈ گورننس اور انسداد بدعنوانی کے اقدامات کے تحت بالآخر بینکوں کو اکاؤنٹس کھولنے کی پیش کی شرط کے طور پر گریڈ 17 سے گریڈ 22 کی سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے ڈکلیریشن تک رسائی دے دی ہے۔ اب آئی ایم ایف نے آج تک جتنی بھی شرائط رکھی ہیں وہ پاکستانیوں کو منظور نہیں ہیں، لیکن یہ جو آئی ایم ایف کی شرط ہے وہ اس پر پاکستانی خوش ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کے گریڈ 17 سے گریڈ جو 22 کے بڑے افسران ہیں، کیونکہ جو آپ کی افسر شاہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں جا کے، تو جہاں سے شروع ہوتی ہے گریڈ 17 سے اور وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے اثاثے اپنے ظاہر کریں۔ اب آئی ایم ایف کو یہ ویسے ہی الو بنانا چاہتے ہیں جیسے یہ ہمارے عدالتی نظام کو بناتے ہیں، اور ان کی جانب سے اب کیا کیا گیا، انہوں نے افسر کہا ہے کہ جو افسر ہیں افسران کے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ اچھا، باہر کی دنیا میں افسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو جوڈیشل افسر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو اس میں آرمڈ فورسز کے آفیسرز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے جو صرف سول سرونٹس ہیں، جو بیوروکریسی ہے جو سول بیوروکریسی ہے ان کے اثاثے، اور وہ بھی وفاقی، صوبائی ابھی نہیں، صرف وفاقی جو بیوروکریسی ہے ان کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو بھی ان میں سے جو بھی بیوروکریٹ اگر اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گا تو وہ باقاعدہ اپنے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے وہ جمع کروائے گا، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ بینک ان اثاثوں کی تفصیلات عوام کو نہیں دے گا اور عوام سے وہ خفیہ رکھے گا۔ اس کا میرے خیال میں آئی ایم ایف کا جو ایک آئی ایم ایف کی جانب سے آئی ایم ایف کی جانب سے جو ایک کنڈیشن تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، کیونکہ آئی ایم ایف کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ بینکوں کو صرف اختیار دے دیں۔ آئی ایم ایف کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ جاتے کہاں ہیں، کیا وہ صاف شفاف طریقے سے ملک پہ بھی لگتے ہیں، یا وہ جیسے جاتے ہیں ویسے یہ ڈالر کھا پی جاتے ہیں اور پھر تیسرے دن مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے افسران کے اثاثے شو کریں کہ ان کے پاس کیا ہے، اور جب ہمارے ڈالر جاتے ہیں، جب ہم قرضہ دیتے ہیں تو کیا وہ قرضہ ایکچوئل کاموں پر لگتا ہے، یا وہ پھر افسر شاہی یا جو بڑے بڑے افسران اداروں میں بیٹھے ان کے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کا مقصد تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، اور وہ فارمیلٹی یہ ہے کہ صرف بیوروکریسی، اور بیوروکریسی بھی وفاقی، صوبائی جو بیوروکریسی ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، وفاقی بیوروکریسی جس میں نہ ججز شامل ہیں نہ ہمارے جو جرنلز ہیں وہ شامل ہیں، جو جرنیل ہیں وہ بھی شامل نہیں ہیں، صرف وفاقی حکومت کے جو سول سرونٹس ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اثاثوں کی تفصیلات، جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا آپ کو اپنے اثاثے
ان کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے، اور وہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہوگا جس تک عوام کی رسائی نہیں ہوگی۔ اب اس کا مقصد نہیں مجھے سمجھ آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو IMF نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ بینکوں کو تفصیلات دیں، تو میرے خیال میں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بینکوں کو تفصیلات دینے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کے جو ادارے ہیں FBI، ان کے پاس تمام جو ریکارڈ موجود ہے کہ کس افسر کے کتنے اثاثے ہیں، جیسے قمر باجوہ فیملی کے اثاثوں کی تفصیلات لیک ہوئی تھیں، تو FBI کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے۔ تو پھر آپ نے اگر بینکوں تک ہی معاملہ رکھنا ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ IMF کی شرائط ہیں وہ پوری نہیں کر رہے، بلکہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ IMF نے آپ کو گردن تک پکڑ لیا، اور اب آپ ان کے سامنے لیٹنا ان کے سامنے، IMF کے سامنے لیٹنا آپ کی مجبوری ہے۔ پھر آپ روتے دھوتے ہیں، تو پھر رونا دھونا تو بنے گا جب آپ ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری نہیں کریں گے۔ اور یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عدلیہ اور جو ادارے ہیں ان کے افسران کو اس میں سے استثناء دے دی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اب یہ استثناء IMF قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شمائل عزیز اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے اور انتہائی لائق آدمی تھے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنے عہدے سے۔ خیبر پختونخوا کے یہ کافی عرصہ سے ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ عہدے سے مستعفی ہونے سے متعلق شمائل عزیز نے بتایا کہ نگران حکومت نے غیر قانونی اور غیر منصفانہ طریقے سے جو ایڈوکیٹ جنرل شمائل ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ عہدے سے جو ہٹانا ہے وہ غیر قانونی عمل ہے، تو ہم خود ہی احتجاجاً استعفیٰ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بھی استعفیٰ دے رہا ہوں، نگران حکومت کے پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور ان کے جو نہ ہی وہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، میں آپ کو اور چیز بتاؤں۔ بیسیکلی جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو شمائل بٹ کو ہٹایا گیا عہدے سے۔ شمائل بٹ ہیں ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختونخوا کے، شمائل عزیز ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ اب جب شمائل بٹ کو خیبر پختونخوا حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا، تو اس پر پھر جو دوسری جانب شمائل عزیز ہیں، یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، انہوں نے بھی عہدے سے ریزائن کر دیا احتجاجاً۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے شمائل بٹ کو ہٹایا ہے، جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے، جب پوسٹنگ کا ٹرانسفر کا اختیار نگران حکومت کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے شمائل بٹ کو عہدے سے کیوں ہٹایا۔ اور اس بنیاد پر جو شمائل عزیز ہیں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی عہدے سے ریزائن کر دیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام، جن لوگوں نے 90 دن کے لیے آئے ہیں، وہ ایسے پرماننٹ ہو کر بیٹھے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے، اور وہ ان کو بڑی امید ہے کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یا ان کو ابھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب اگر الیکشن نہ بھی ہوں تو 90 دن کے بعد آٹومیٹیکلی جو یہ نگران سیٹ اپ ہے یہ فارغ ہو جائے گا، یہ مزید نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ ان کی غنڈہ گردی دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی مرضی اور منمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر ان کو الیکشن کمیشن پیچھے ہے، ان کے PDM ان کے ساتھ ہے، PDM کی خدمت میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب سوالات یہ بھی اٹھنے لگے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف رخ کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور مسلم لیگ نون رخ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اور آپ نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے یا پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگ ہیں، ان کو تو اسلام آباد کی ماتحت عدالتیں نہیں ریلیف دیتی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا تو اس وجہ سے آئین اور قانون کے مطابق کیس کمزور ہوتا ہوگا تبھی ریلیف نہیں ملتا، جو بھی بات ہے۔ لیکن لگتا ان کو یہ ہے کہ وہ اب ساری جو درخواستیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ 43 استعفوں کی منظوری کی جو درخواست ہے، اس پر جو رجسٹرار آفس ہے اس کی جانب سے یہ لگا دیا گیا تھا، ان کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، استعفوں کا معاملہ ہے، اسپیکر کا معاملہ ہے، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے تھے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ استعفوں کی منظوری سے قبل ہی درخواست گزاروں نے اپنے استعفے واپس لے لیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے استعفے واپس لیے جانے کے باوجود منظور کیے۔
درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت استعفوں کی منظوری کو غیر قانونی قرار دے، درخواست کے حتمی فیصلے تک ضمنی الیکشن کو روکا جائے اور جو یہ ممبران ہیں 43 ممبران ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے جو عائد اعتراض تھے اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو یہ ایم این ایز ہیں جن کو عہدوں سے ہٹایا گیا یہ بیشتر پنجاب سے ہیں۔ اب چونکہ پنجاب سے ہیں تو پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ لگتی ہے۔ اب پنجاب کے اگر کسی ایم این اے کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا ہے، اس میں عدالت میں بتایا کہ یہ جو درخواست ہے یہ ریاض فتحانہ کی جانب سے ہے، اور جو باقی مسلم لیگ نون کے طاہر صادق ہے، نصر اللہ خان ہے اور باقی، انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب نے کہا کہ میجورٹی جو ہے وہ پنجاب سے، اس وجہ سے ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں آنا پڑا بجائے اس کے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے۔ بہرحال جسٹس شاہد کریم صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو تسلیم کرتے ہوئے جو رجسٹرار آفس کے عائد اعتراض ختم کر کے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ 25 جنوری کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی کے جو 43 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن نے، حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں بدنیتی کہ جب یہ اسپیکر سے ملنے گیا، اسپیکر اپنے اسپیکر آفس سے بیک گیٹ سے چلا گیا، یہ اسپیکر ہاؤس کیا ہے وہاں پر اسپیکر نہ ملا، پھر اس کے بعد انہوں نے ای میل کی 43 استعفوں کی نامنظوری کی، پھر باقاعدہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ آپ نے استعفے اگر آپ بھی جائیں تو اپنے ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا۔ ان کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اب آپ چلے جائیں، ابھی تک ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں آیا، اگر اسپیکر آپ کے استعفے منظور کر کے ہمارے پاس بھیجیں گے تو آپ کی درخواست پر باقاعدہ ہم سماعت کریں گے اور آپ کو سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ لیکن ادھر سے اسپیکر نے، کیونکہ آرڈر تھا اوپر سے، ادھر سے اسپیکر نے استعفے منظور کیا اور ادھر الیکشن کمیشن نے بغیر درخواست کو ڈیسائیڈ کیے یا درخواست گزاروں کو سنے جو استعفے ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض کالعدم قرار دیتے ہوئے جو درخواست ہے اس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوموار کے دن 6 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں اس پر سماعت ہوگی۔ درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ جو سب سے مشکل عمل ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے اطہر من اللہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جن ممبران نے جو باغی ہو گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لیا تھا، تو وہ اکا دکا جو ایک مثال ہے وہ یہاں بھی کام آئے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سٹے مل جائے گا، اور سٹے ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبران اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے تمام کاروائیاں بھی کر سکتے ہیں، اور جو حکومت ہے ان کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں، اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمانی لیڈر جب ان کا بن جائے گا تو وہ پھر اعتماد کے ووٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا منحرف بھی نہیں جا سکے گا، جو جائے گا وہ پھر آرٹیکل 63A کے زمرے میں آئے گا۔ بہرحال عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ جو ان کی جانب سے پلی لی گئی ہے کہ ممبران اسمبلی وہ پنجاب سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ ہی ان کا جو ریسٹرکشن بنتی ہے، اس وجہ سے ان کی جو ریسٹرکشن ہے وہ یہیں بنتی ہے کہ اس کو میرٹ پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔